إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کو لائق و زیبا ہے جس نے تمام انسان و جن کو پیدا کیا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، باقی تمام ذات فنا ہے. اسی طرح لاتعداد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، دنیاوی زندگی میں اچھائی اور برائی دونوں ہیں. اللہ تعالی انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ آزماتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور بلا شبہ ہم تمہیں بھلائی اور برائی دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر کار تم لوگ کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں بہت زیادہ مال دے کر آزماتا ہے تو کبھی کم مال دے کر آزماتا ہے. بہت زیادہ مال دے کر یہ آزمانا چاہتا ہے کیا بندہ میں جس مال کو دے رہا ہوں اس مال سے خوش ہے، میں زکوٰۃ وغیرہ صحیح ٹائم پر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا پھر میری ناشکری کر رہا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ کم مال دے کر آزماتا ہے کہ بندہ میری شکریہ ادا کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے، مجھ سے ہی مانگ رہا ہے یا میرے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے. اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت صحت و تندرستی دے کر آزماتا ہے تو کبھی صحت و تندرستی دے کر آتا ہے تو کبھی مختلف بیماریوں کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے. اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں
کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ مال دے کر آزماتا ہے تو کبھی کم مال دے کر آزماتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حالات کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور برے حالات کے ذریعے بھی آزماتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ ہر حال میں کون بندہ ایسا ہے جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ناشکری نہیں کرتا، اور کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو دنیا کے فتنوں سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے اور انہیں مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ فتنوں کے کئی قسمیں ہوتے ہیں، بعض فتنے مال کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ وإلینا واللہ عنده اجر عظیم، بلا شبہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد اس طرح کا فتنہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے نماز وغیرہ یعنی دین سے حد تک غافل ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ لَكُ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش مانگے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ شہوات کا فتنہ ہے، جن کی محبت انسانی دلوں میں مزین کر دی گئی ہے، چاہے وہ عورت کی شہوت ہو یا مال کی شہوت ہو یا اولاد کی شہوت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے عورتوں، بیٹوں، سونا چاندی کے جمع کردہ خزانوں، عمدہ قسم کے گھوڑوں، گاڑیوں اور کھیتوں کی شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اگلی والی آیت میں فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسْنُ الْمَآبِ۔ یہ سب کچھ جتنی بھی چیزیں اس پچھلے والی آیت میں بتا گئی، یہ تمام چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ شبہات کا فتنہ ہے۔ شبہات یعنی بعض نادانوں کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیتوں میں فطور اور ان کے ارادوں میں فساد ہوتا ہے، چنانچہ وہ حق و باطل کی آمیزش کر کے عمدن و قصدن حق بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے متعلق مختلف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک فتنہ میڈیا کا فتنہ ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹڈ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو۔ اس میڈیا نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ اب پوری دنیا آپ کے ہاتھوں کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے ہر چیز سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کا موبائل ہے۔ چنانچہ اس میڈیا کے ذریعے بے عریانی، بے شرمی اور بے غیرتی کا ایسا طوفان آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ اب کسی بات کا کوئی پردہ باقی نہ رہا۔ ہر چیز ہر ایک کے لیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے اوپن ہو چکی ہے۔ صورتحال اب اس قسم کی ہو چکی ہے کہ کسی بات کا کوئی پردہ باقی نہ رہا، ہر چیز ہر بات ہر ایک کے لیے پورے طور پر اوپن ہو چکی ہے۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ اسلامی ممالکوں میں بدنامی کا فتنہ ہے، جہاں نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جانیں محفوظ ہیں اور نہ ہی مال محفوظ ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشوم ویکثر حرج القتل۔ یتقارب الزمان، وقت متقارب کر دیا جائے گا، ویقبض العلم،
علم اٹھا لیا جائے گا، اور بخاری کی روایت میں ہے وَيُنْقَصُ الْعَمَلِ، اور عمل کم کر دیا جائے، عمل کم ہو جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، اور چاروں طرف فتنوں کا ظہور ہوگا، یہاں کوئی فتنہ تو وہاں کوئی فتنہ، چاروں طرف فتنہ ظہور ہی ظہور ہوگا، وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور لوگوں کے دلوں میں ہر قسم کے لالچ کو ڈال دیا جائے گا، عورت کا لالچ، گاڑیوں کا لالچ، مویشیوں کا لالچ وغیرہ وغیرہ ڈال دیا جائے گا، وَيُكْثَرُ حَرْجُ الْقَتْلِ، اور ہر طرف قتل عام ہو جائے گا، جیسے کہ آج کل کے مرڈر کے ذریعے ہو رہا ہے۔ وقت کے تقارب سے مراد یہ ہے کہ جس بگاڑ اور برائی کو پھیلنے میں 1 سال یا 1 مہینہ لگتا تھا قیامت کے قریب، وہ بگاڑ، وہ خرابی پھیلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، چند گھنٹے یا چند منٹوں میں ہی وہ برائی پھیل جائے گی۔ چنانچہ ایک ایک خبر، ایک ایک ویڈیو کلپ، ایک ایک آڈیو کلپ، ایک ایک لیکچر، ہر چیز پل بھر میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا اور اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کی فرقہ واریت اور گروہ بندی کا فتنہ ہے، جہاں نہ مسلمانوں کی فرقہ واریت اور گروہ بندی کا فتنہ ہے، جس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی بنیادی کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ امت جس کا رب ایک، جس کا نبی ایک، جس کا قبلہ ایک، آج وہ امت مختلف فرقوں میں بٹ چکی ہے، اور ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون کا مصادق بنا ہوا ہے، یعنی ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، اور عوامت الناس یعنی نو مسلم جو آج کل کے ہو رہے ہیں وہ پریشان ہیں کہ وہ کس گروہ میں شامل ہو اور کس گروہ میں شامل نہ ہو۔ وہ نہیں جانتے کہ کس گروہ کا منہج صحیح ہے اور کس کا غلط، اور کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا باطل پر۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں ہی فرما دیا تھا کہ میری امت میں انتہائی سنگین اور خطرناک فتنے واقع ہوں گے، جن میں لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، تم ان فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالح کر لو، يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا، جو ان فتنوں کے دور میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، یا پھر شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ تم ان فتنوں سے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وما انزل من الفتن، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے نازل کیے اور کتنے فتنے نازل کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے لیے فرمایا من يوقد سواحب الحجرات يريد ازواجه لكي يسلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔ کون حجوروں والیوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جگائے گا تاکہ وہ نماز پڑھ لے؟ دنیا میں لباس پہننے والی کئی عورتیں آخرت میں برہنہ ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کے ذریعے انسان فتنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتا ہے۔ خصوصاً قیامت سے پہلے ایسے فتنے واقع ہوں گے جو گرمی کے موسم میں چلنے والے ہواؤں کی تیز جھڑکے کی طرح آئیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر چھا جائیں گے،
اور ان میں سے بعض فتنے ایسے ہوں گے جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھٹا مارتے ہوئے آئیں گے اور ہر چیز کو بہا لے جائیں گے۔ ان فتنوں کے دور میں حق و باطل کا اختلاط اس اندازے سے بھی ہوگا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ان کے دلوں میں ان کے دلوں کو بری طرح جھنجھوڑ دیا جائے گا اور تاریخی رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے جن میں کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ چنانچہ اس طرح کے فتنوں میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اور قیامت سے پہلے آنے والی سنگین فتنے پہ در پہ آئیں گے۔ جو فتنے بعد میں آئیں گے وہ پہلے آنے والے فتنے سے کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں یا ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے آئے تھے۔ اللہ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان کے بندوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اگر ہم اس امت کے اولین لوگوں کے یعنی پہلے کے لوگوں کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس طرح کی کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ خباب بن ارد رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہم مشرکوں کی طرف سے سخت ترین تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ ایک شخص کے گوشت اور پٹوں میں ہڈیاں تک کے لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں مگر یہ آزمائش اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھیں، اور ایک شخص کے سر کی چوٹی پر آری رکھی جاتی پھر اسے 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا مگر یہ آزمائش بھی اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس امر کو پورا کرے گا یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت کی طرف اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ اس سلسلے میں متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے واقعات مشہور و معروف ہے۔ عزیز گرامین، میں نے اب تک متعدد فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے بعض فتنے ایسے ہیں جو موجودہ دور میں پائے جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق قیامت سے پہلے آئیں گے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ان فتنوں کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ نیکی اور برائی میں فرق نہیں کرتا بلکہ سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پھر قیامت کے دن سب کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم لوگ اس فتنے سے ڈرتے رہو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ایک مسلمان اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی خاطر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جا کر زندگی گزارنا پسند کرے گا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب مسلمانوں کا بہترین مال بکریوں کی صورت میں ہوگا جنہیں وہ لے کر پہاڑی کی چوٹیوں اور بارش کے نازل ہونے کی جگہوں پر چلا جائے گا، اور فتنوں سے بچنے کی خاطر وہ اپنے دین کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے جن میں بیٹھنے والا شخص کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو شخص جتنا ان فتنوں سے دامن بچائے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا، اور جو شخص ان کی طرف جھانکے گا اور ان میں ملوث ہوگا اسے وہ فتنے پچھاڑ دیں گی، اور جسے کوئی پناہ مل جائے گی تو ضرور اس میں پناہ لے لے۔ لہذا ہم سب کو اس فتنوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے اور ان سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی خاطر تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دین سلامت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا جائے، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا جائے، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا جائے، اور جس شخص کو فتنوں میں مبتلا کیا گیا اس پر اتنا ہی افسوس ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان فتنوں میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اسے ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں چند قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ان فتنوں سے بچا سکے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تم تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، ان میں سے جو ظاہر ہو ان میں سے بھی اور ان میں سے جو چھپی ہوئی ہو ان سے بھی۔ حضرت چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان میں سے جو ظاہر ہے ان سے بھی اور ان میں سے جو چھپی ہوئی ہے ان سے بھی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اے محمد جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ دعا پڑھا کریں، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندے کو فتنوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کر لینا۔ نمبر 2، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا۔ فتنوں کے دور میں مسلمان کو عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہی عقیدہ ہی مسلمان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے اس پر جو بھی آزمائش آتی ہے اور جو بھی فتنہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور وہ اللہ کی قضا و قدر کا حصہ ہے جسے اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اسے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، ہر صورتحال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اور جو مصیبت بھی آتی ہیں وہ اللہ کے اجازت سے ہی آتی ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ہر آزمائش و مصیبت اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، لہٰذا ایسی صورتحال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ جس کے حکم سے آزمائش و مصیبت آتی ہے وہی اس سے بچانے اور اسے ٹالنے پر قادر ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے بعد اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہوگا اس کے دل کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دے گا، چنانچہ وہ جان لیتا ہے کہ اس پر آنے والی آزمائش و مصیبت اس سے چوک نہیں سکتی، اور جو چیز اس سے چوک جانے والی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی۔ یہی یقیناً راسخ اور اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش و مصیبت کو برداشت کرنے پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا، اور کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس میں تدبر اور غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، فتنوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے فتنوں کے اندھورے سے نکال کر حق کی روشنی دکھاتا ہے اور راہ حق پر گامزن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہی معاملہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اختلاف الکثیر واقع ہونے کی صورت میں اپنی سنت اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی طرف کے طرز عمل پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تمسکوا بها وعزوا علیها بالنواجز وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور اسی طرح ہدایت یافتہ اور راہ راست پر گامزن خلیفہ کے طریقے پر ضرور عمل کرنا اور اسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے قطعاً نہ چھوڑنا، اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے دور خلافت میں بھی مختلف فتنوں نے سر اٹھایا تھا، چنانچہ انہوں نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا، جس طرح انہوں نے ان فتنوں کی آگ کو ٹھنڈا کیا، اس طرح یقیناً آج کے فتنوں کا مقابلہ کرنے میں بھی بہت حد تک رہنمائی مل سکتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جن دو چیزوں کو چھوڑا اور جن کو مضبوطی سے تھامنے پر اس بات کی گارنٹی دی کہ یہ امت گمراہ نہیں ہوگی، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا، اے لوگوں میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے یقیناً اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا اور تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھ، دین پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ بھی دین پر کر۔